أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله يبينها للناس لعلهم يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، رمضان شریف کے آخری ایام ہیں اور بڑا قابل قدر جمعہ ہے. جمعہ الوداع جسے کہتے ہیں، آخری جمعہ. ہر لمحہ اور ہر گھڑی انسان کے ہاتھ سے نکلتی ہے اور اس کی قدر کے دو موقع ہوں گے. ایک جب کسی کو دنیا میں علم نافع حاصل ہو جائے اور صحیح علم اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. عوام میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں جو مہینے، دن، گھڑیاں اور ان کے اندر کام جانتے ہیں. وہ بھی وہی طبقہ ہے. میری مراد وہی لوگ ہیں. عالموں کو تو پورا جہان معلوم ہے اور جہان کے سارے اسباب و دوائی معلوم ہے. یہ افراد جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے. دیکھیے، کسی مہینے میں شیڈول نہیں بدلتا. غور کریں، حج کا مہینہ ہے مثلا، عبادات جو کی تو ہے، کوئی کبھی زیادتی نہیں. آپ کو وہاں حاضر ہونا پڑے گا. منا، مزدلفہ، عرفات. اتنی نمازیں ہیں، اتنی رکعتیں ہیں اور وہی طریقے ہیں. جتنے مہینے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح مخدوش ہیں. مثلا یہ قطعی بات نہیں ہے کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ قطعی بات نہیں ہے. پیر شیخ عبد القادر نے اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کی ولادت 10 رمضان. کہاں سے کہاں بات چلی گئی. شب معراج میں کتاب کے اندر رجب کا ذکر نہیں ہے. اور مہینے رجب کا نام ہی نہیں ہے. ذرا سے قدیم زمانے میں دو بڑے بزرگ گزرے. ان کی عادت ہوتی تھی کہ کمزور روایتیں بیان کرتے تھے. اس زمانے میں پیران طریقت، غیر محتاط تبلیغی اور بدعتی فرقہ یہ جھوٹی روایات کے ٹھیکیدار ہیں. بدعتیوں کا سارا سامان جو ہے وہ جھوٹ پر حمل ہے. کوئی ایک بات بھی ان کی ڈنگ کی نہیں. جو وہ بیان کرتے ہیں سب کتاب سے آؤٹ. دین اور کتاب اس کی اجازت نہیں دے رہے. لا الہ الا اللہ. حضرت
کی تشریف آوری بھی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمتوں کی سردار ہے، مگر اس کے لیے شریعت نے کوئی پروگرام نہیں رکھا، اس لیے مہینہ اور تاریخ طے نہیں۔ درست اور صحیح یہ ہے کہ 9 ربیع الاول ولادت ہے اور 12 ربیع الاول وفات ہے۔ اقوال اس میں تقریباً 15 یا 18 ہے، لیکن محرم کا مہینہ عاشورہ ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صحابہ کو نجات ملی تھی، یعنی ان کے اصحاب کو، اصحاب موسیٰ، اور فرعونہ غرق ہو گئے تھے، تو شکر کا دن تو ہے عاشورہ محرم کی 10 تاریخ، اور اتفاق سے سوء اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے 72 ساتھیوں کے کربلا میں اسی تاریخ کو شہید ہوئے، تو روافض نے اس کو مذہبی مہینہ اور مذہبی تاریخ بنایا، یہ اپنے خیال سے ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و حسن کے والد ہیں اور ان سے فضل و شرف میں بہت آگے، کوئی شک ہی نہیں، ان کی شہادت کے دن کی کوئی عبادت، کوئی تصنع نہیں۔ فاطمہ الزہرا کا وصال پیغمبر کے 3 مہینے یا 6 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا ہے، آپ کا بیٹا ابراہیم آخری اولاد ہے جو مر گیا ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، ہماری ایک قیمتی ہے کہ وطن سے، بڑے آپ خوش تھے اس کی ولادت پر، اور بہت زیادہ۔ جب ابراہیم مر گیا تو اتفاق سے رات کو چاند گرن تھا اور دن میں سورج گرن تھا، جزیرۃ العرب کے اندر مشہور تھا کہ جب کوئی بڑے کی موت ہو جائے تو آسمان و زمین اس پر آنسو روتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا انسان پر جاہلی معلومات اور معمولات کا اثر رہتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، لیکن عمل میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آبائی مذہب ان کا بھی بدعت تھا، اگر باپ دیوبندی تھا تو ماں بریلوی تھی، اگر دونوں مسلمان تھے تو نانی یا دادی شیعہ رہی ہے، تو جس کے خاندان میں متحارف فرد ہو اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، اس کو طبعی لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور ملک کے بعض حصوں میں ایسے لوگ آباد ہیں جو ان باتوں کو قطعاً روا نہیں رکھتے، بالکل، اگر صاف ستھرا عقیدہ اور پکا اہل سنت والجماعت، دارالعلوم دیوبند کا مکتبہ فکر جو خالص توحید و سنت کا چاند ستارے کی طرح چنا چنا ہے، والحمدللہ علی حال۔ اللہ استغفر اللہ، یہ عقیدے کی پختگی، یہ اصل علم تھا اور تربیت تھی پیغمبر کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادا پر آفرین ہے، کروڑوں درود و سلام۔ بس ایک شخص سے کھڑے کھڑے بات چیت ہو گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے کہا چلو میرے حساب سے میرے آدمی آ جائیں گے، وہ تجھے سب کچھ سکھا دیں گے۔ اب اس شخص کا جو آگے پروگرام ہے وہ دیکھیں گے تو 100 سال کا محدث اور فقیہ بھی ایسا موقع نہیں ہو، جیسے وہ کھڑے کھڑے جہاد کے موقع پر جو ایک شخص نے کلمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے ساتھ نوری ایمان اور حقیقتی ایمان اور معرفتی ایمان دل و جان میں اور خون کے ریشوں میں اتر جاتی تھی۔
بعد میں لوگوں کے لیے یہ مشکلات ہوئی بہت زیادہ. لوگوں کو پختہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. مجھے عمر پر اس بات پر افسوس ہوا ہے کہ جسے ہم پختہ سمجھتے ہیں موقع پر وہ کچا نکلتا ہے. اور خدا تعالی عوام میں بھی کبھی کبھی خواص پیدا کر لیتا ہے. میں ایک نکاح میں گیا تھا آج سے 25 سال پہلے. میری بھی عمر کم تھی، نہ تجربہ کاری تھی. وہاں نکاح میں کسی مسئلے پر اسٹیج پر ہی انبن ہو گیا. تو دولہا سیروں میں ڈکا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا آپ مت گھبرائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ نکاح ہوگا تو بات آپ کی ہوگی، اور اگر آپ کی بات نہ ہوئی خدا کی قسم نکاح منعقد نہیں ہونے دوں. میں آپ کو لے کے آیا ہوں، پورے کراچی میں چن کے لایا ہوں. یہ کون ہوتے ہیں؟ چنانچہ اس کے والدین اور بھائی اور برادری سب ایک طرف سے ایک نظریے پر. میں اس کے مطابق نکاح پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے سہاشا و کلّا. جب میں اسٹیج سے اترنے لگا تو دولہے نے سیریں ایک طرف پھینک دی اور میرے جوتا چپل لے کے آگے رکھ کے اکٹھے چلے گئے. باپ نے اس سے پوچھا کہا جب یہ مولوی نکاح پڑے گا تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں. اب دیکھا آپ کو خالی ہنسی آئی، بس اس سے زیادہ حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آئی. نکاح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک. تو جب اسٹیج پر نکاح ہو، بڑے حال میں ہو، اور کتنے بوڑھے ہوں گے اس میں سفید بالوں والے ہوں گے. ان کو کیوں غیرت نہیں آئی؟ تربیت نہیں ہوئی تھی. ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ بھئی حق مسئلہ تو عالموں کا کام بیان کرنا ہے، اس پر اسٹینڈ لینا تمام مسلمانوں کا کام. میں نے کہا واقعی عوام میں بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم خاص سمجھتے ہیں وہ عوام سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. افسوس صد افسوس. لیکن پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صورتحال بالکل وہی کی صورتحال تھی. آپ نے جن پر سالوں محنت کی وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر اور طلحہ بنے، جن سے ایک لمحے کی ملاقات ہو گئی. ایک نظر آپ نے ڈالی اور انہوں نے جمال آرا کو دیکھا، کہا ذرا ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ایک کلمہ لایا ہوں وہ پڑھنا پڑتا ہے. کلمہ پڑھا لیا. وہ کلمہ کیا ہے؟ پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، پوری حدیث اس کی تفسیر ہے، پوری فقہ اس کا خلاصہ ہے. لیکن وہ اس کے دل میں اتر گیا. حضرت بڑے مطمئن ہیں. اور ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے. قرآن شریف سورت حجرات دوسرے رکوع کے نصف پر اللہ نے ایک تذکرہ کیا ہے ایک قوم کا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کچھ لوگ دیہاتوں کے آئے اور وہ کہتے کہ ہم پکے مومن ہیں. انہیں کہے کہ ابھی دیر لگ رہی ہے، مومن نہیں ہو مسلم ہو. یا اللہ. اور غریبوں نے شوق میں آ کے کہا ہم مومن اللہ تعالیٰ کا نام. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان صحیح طرح دلوں میں اترا نہیں ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، وہ تمہاری نیکیاں کم نہیں ہونے دے گا. یعنی اطاعت و فرما برداری سے ایمان پختہ ہو جائے گا. وہ تو دیکھنا ہے، وقت باقی ہے. ایک بات یاد رکھو کہ قرآن جب چوٹ کر لے کہ ایسا نہیں ایسا تو فوراً علاج بتا دیتا ہے. فوراً. اس کو قابل کتاب کہتے ہیں. ہم چوٹ تو لگاتے ہیں لیکن آگے علاج نہیں جانتے کہ اب یہ
لٹکا ہوا ہاتھ اور ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑے گی کیسے؟ ہمارے بیان میں اور قرآن میں یہ فرق ہے. جب قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن مومن ہونا ابھی مشکل ہے، انہیں کہے کہ تم ابھی مومن نہیں ہو کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا اور تم کو اور اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے اور اللہ تمہاری نیکیاں کم نہیں ہونے دے گا. ان اللہ غفور رحیم. اب آگے دیکھو کیا کہتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر اور پھر شک بالکل نہ کرے، شک کو قریب نہ آنے. شک دو طرح ہوتا ہے، ایک علمی شک ہوتا ہے کہہ رہے یہ بات جس طرح کہی جاتی ہے واقعی اس طرح ہے، یہ عالم کو ہوتا ہے. ایک عوام کا شک ہے، عوام کا شک عملی ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ضروری کرنا ہے، تو وہ علم کے راستے سے جھٹک آ رہا ہے اور یہ اعمال کے راستے سے ٹوٹ رہا ہے. ان دونوں کو بچنا ہے. اس کو دلیل اور برہان و حجت کے ساتھ دین کی مضبوطی سمجھنی ہے اور اس نے اس کی فضیلت اور مسئلے کی حیثیت سے اس کو پکا کرنا ہے کہ نہیں اس کے بغیر چارہ کار نہیں. لا الہ الا اللہ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. شک بالکل نہیں کیا، شک بڑا خطرناک ہے. اعمال میں جو شک آ جاتا ہے اس کی مثال علماء نے دی ہے جیسے کھانے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز نکل آئے، تو کوئی کانٹا نظر آیا، کوئی ریت اور مٹی نظر آئی تو مزاج میں فرق آ جاتا ہے. لیکن اگر کھانے میں چھپکلی کی ٹانگ نظر آئی یا چوہے کی دم پکڑی گئی تو کون کھانا کھائے گا؟ تمام لوگ جتنے دعوت میں سب اٹھ جائیں گے. اب بہترین کھانا پکایا بدقسمتی سے کسی ایک جگہ بے احتیاطی ہو گئی ہے، اب پورا نظام جو طعام کا ہے متاثر ہو رہے ہیں. نہیں آپ کو کوئی مطمئن تو کرے گا، آپ کا 2 دن بھوکا رہنا ٹھیک ہے، اس کھانا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان کے ساتھ کھٹکا اور شک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایمان تو یقین کو کہتے ہیں، اطمینان کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ تردد شک کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن شریف میں ایک آیت نازل ہوئی اور حق تعالی نے کہا کہ یہ یہود و نصارا پیغمبر کو جانتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو علماء یہود کے ایک بڑے سرتاج تھے عبداللہ ابن سلام، وہ مسلمان ہوئے تھے اور بہت اچھے مسلمان تھے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں تو کھٹکے اور شک کی حاجت اور جگہ ہی نہیں ہے. اولاد کے بارے میں تو یہ امکان ہے نا کہ کسی اور سے بھی ہم بستری کر چکی ہو. تو حضرت ہنس پڑے. حضرت نے کہا آپ کو نبوت پر باقاعدہ یقین حاصل ہے، نبوت پر باقاعدہ یقین آپ کو حاصل ہو چکا ہے، اس لیے دور کا کھٹکا بھی برداشت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ.
مثال اس طرح دی گئی کہ سب لوگ سمجھیں. مثال ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتی جو بہت سمجھتا، وہ تو ویسے ہی سمجھتا. مثال کم لوگ جو کم فہم ہوتے ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے. اس لیے مثال میں عموم رکھا جاتا ہے، اس میں خصوص نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو ایک تشبیہ دی ہے. جو لوگ اللہ کے سوا درگاہوں سے اور مندروں سے مانتے ہیں ان کے بارے میں کہا یہ ایسا سمجھو جیسے مکڑی کا گھونسلہ ہو. اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. وہ گھر تو نہیں ہوتا ایسے دو دھاگے کھینچ لیتا ہے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، ذرا سی تیز ہوائی یا کوئی چیز لگی وہ گھر ختم. اسی طرح اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے جو مانگتے ہیں اس مانگنے کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی زندگی میں نہیں دے سکتا ہے. حکومتی پارٹی کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے لوگ روٹے ہوئے، ان کو نوکریاں نہیں ملی. سیاسی لوگ جب اتحاد کرتے ہیں تو اپنا شرائط نامہ پیش کرتے ہیں. اتنی وزارتیں، اتنے قلمدان، اتنے سیکرٹریٹ ہمیں ملیں گے تب ہم ساتھ ہوں. انہیں یقین ہے کہ ملنے کے بعد اگر پہلے بات نہ ہوئی وہ کچھ نہیں ملے گا. مخلوق سے ہمیشہ نہ ملنا، نہ پہنچنا، نہ ہونا یہ یقینی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ستود صفات ہے. ان ربک فعال لما یرید، جو چاہے کر کے دکھائے. حضرت جب فرض نماز پڑھ لیتے تھے تو فرض نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت، خدایا آپ دینے پر آئے کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور آپ روکے تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے بڑے کارآمد و طاقتور بھی تیرے سامنے بے بس اور نکم ہے. یہ اسلامی عقیدہ ہے. اس پر قائم رہو گے تو مسلمان رہو گے اور مسلمان مرو گے کہ اختیار اور قدرت صرف رب العزت کا ہے. باقی سب لوگ آسمانوں والے یا زمینوں والے، انبیاء ہے یا اولیاء ہے، بے بس ہے، بے قدرت ہے. حضرت جب نماز سے فارغ ہوتے اللہم انت السلام، سلامتی تو آپ کے لیے. نہ کبھی بیمار ہوئے، نہ کبھی تھک گئے، نہ کسی سے پیدا ہے، نہ کوئی آپ سے پیدا ہے، نہ آپ کو کوئی آواز دے سکتا ہے، نہ آپ کو روک سکتا ہے. تو خدا سلامتی آپ کی شان کے لائے. مخلوق آج ہے کل نہیں ہوگی، اور مخلوق کا کیا پتہ ہے. جو اس وقت موجود ہے ایسی گھڑی آ جائے گی کہ وہ نہیں ہوگی. اور ہونا نہ ہونا تو چھوڑو، یہ پتہ نہیں ہے کہ جسم کے حدود اربعہ میں کون سا عضو پہلے مفلوج ہوگا. ٹانگوں کی طرف سے بیماری آئے گی یا آنکھوں کی طرف سے آئے گی. ہارٹ ٹربل ہوگا یا کینسر سے مرے گا. اپنی موت مرے گا یا حادثاتی موت مرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، ایک بندے بشر بھی یہ نہیں جان سکتا. مجال ہے کہ جان لے ہو. اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں پہلے مروں گا یا میری بیوی پہلے مرے گی. اور ہم چلتے پھرتے ہوئے جائیں گے یا دوسروں کے محتاج ہو کے جائیں گے. اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولاد میں کون سی میرے سامنے مرے گی. شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کی 14 اولادیں تھیں، سب کے سب حضرت کے سامنے فوت ہو گئے. جب کوئی تعزیت کرتا اور روتا دھوتا بڑے پورے عالم کے استاد و شیخ تھے تو کہتے ہیں قیامت بہت مشکل ہے، تم
میرے لیے کہ دنیا میں قیامت کی مشق کرا دی گئی. قیامت میں انسان تن و تنہا ہوگا نا، کوئی کام نہیں آئے گا. میری مشق یہی سے کرا دی گئی کہ بس جیسے آیا تھا ایسے ہی جاؤں گا. بڑے بڑے جوان 24 26 سال کے بیٹے انتقال کر. دنیا تو فکر و غم کی جگہ ہے. دنیا میں خوشی کہاں ہے؟ خوشی تو عبادت کی وجہ سے کہ آپ نے بہترین روزے رکھے، تراویح پڑھے، جماعت سے وطر ادا کیے، سنت کے مطابق وطروں کے بعد کوئی نفل بازی نہیں کی، اور آپ نے کوشش کی کہ صحیح سنت پر عمل ہو جائے. صحیح سنت پر عمل ہونا یہ موجودہ آسمان و زمین اس کے سامنے بے قیمت ہے، کیونکہ یہ تو ٹوٹ جائیں گے قرآن میں ہے، لیکن قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑا ہو. بخاری شریف کتاب الحوض میں ہے اور مسلم کتاب الشفاعت میں کہ میں حوض کوثر پر ایک نورانی ممبر پر بیٹھا ہوں گا، لیکن جب میری امت آنا شروع ہو جائے گی تو میں نیچے اتر جاؤں گا. حضرت فرماتے میں خود کاسے بھروں گا. ایک روایت میں ہے کہ جبریل بھر کے دیں گے اور میں ان کو پیش کروں گا. میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ اتنی بڑی امت ہے، ایک ہی ہمارے پیغمبر ہے، آپ کس کس کو پلائیں گے؟ تو انسان پر اپنی عقل کا بھی اثر ہوتا ہے، وہ کامل ہو یا ناقص ہو. لیکن عقل کی مثال ایسی ہے جس طرح گھوڑے کا شاہ سوار، وہ بہترین کوچوان ہوگا تو گھوڑا قیمتی بن جائے گا، وہ کمزور درجے کا ٹانگا بان ہوگا تو گھوڑے سے گدھا بنا دے گا. میں نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے اور میں بھی بالکل قریبی لوگوں میں سے ہوں، لیکن حضرت نے اعلان یہ کیا، کچھ علماء کا نام لیا کہ ان کو پہلے لے آئے، کیونکہ یہ دعاؤں میں کہتے تھے کہ یا اللہ پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا. ایک عالم یہ کہتے تھے تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی ان، لیکن بعد میں جب یہ نظارہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حدیث کے عین مطابق دعا ہے. اور اعلان اس طرح بالکل میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے دعائیں مانگی ہے کہ میرے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے، پہلے ان کو پلا دیتا ہوں. اور ایسے علماء دنیا میں زندہ ہیں جن کا نام میں نے حضرت کے منہ مبارک سے سنا. وہ جو ہمارے یہاں مہمان ہوئے تو میں نے باقاعدہ شربت خود بنایا اور خود میں نے سب خادم حیران رہے. میں نے کہا نہیں میں پلاؤں گا، کیونکہ آگے چل کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلانے والے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ دعائیں بڑی وسعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دنیا کی جو تنگ نظری ہے اس سے دعا کو متاثر نہ ہونے دیں. دنیا میں ہم دنیا کے حدود میں سوچتے ہیں، وہ بہت کم سوچ ہے، اور آخرت کی جو سوچ ہے وہ اور شان کی ہے. یہ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے یہ بعض مثالیں بڑی اچھی لیتے ہیں، سمجھانے کے بڑے ماہر ہیں. تو یہ ایک مثال دیتے کہ چوزا جب انڈے کے اندر بند ہوتا ہے تو اس کا چونچ دونوں ٹانگوں میں پسا ہوتا ہے اس طرح، اور پیر اور پیٹ بالکل اکٹھے ہوتا ہے، ایک لڈو سا بنا ہوتا ہے چھوٹا سا. لیکن اس دوران اگر اس سے اجازت لی جائے کہ یہ چل کر ٹوٹے گا تو جب تو وہ شور مچائے گا کہ خدا کے لیے کام نہ کرنا، اس کی دنیا وہی ہے، مر جاؤں گا میں. اب جب اس چل کر ٹوٹتا ہے اور وہ چوزا باہر آتا ہے، اس کا چونچ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کھل جاتے ہیں، اور کتنی حسین دنیا کے اندر وہ گھومتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ انڈے کے اندر کی زندگی کی کیا حیثیت؟
کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے لیے وہ بہت تھی. اگر ہم کو کہا جائے نا خوشی سے کہ آپ کو جانا ہے، ہر شخص کہے گا یار ذرا تھوڑا سا 2-4 دن اور گزر جائے. وہ ہمارے یہاں ایک بوڑھی عورت تھی، بہت بوڑھی عورت تھی. تو میں اس کو کہتا تھا کہ اماں آپ نماز نہیں پڑھتی. وہ کہتی بھائی یہ میرا ایک ہی لڑکا ہے اور یہ بہت کمزور ہے، بیمار رہتا ہے، یہ ذرا اچھا ہو جائے تو نماز شروع کرتی ہے. میں پڑھنے ایک جگہ جاتا تھا، وہاں راستے میں اس کا گھر تھا، وہ راستے میں ہوتی تھی. تو میں نے کہا اماں نماز شروع نہیں کی، کہ بس یہ لڑکے کی ذرا شادی ہونے دیں، اور باپ اس کا ہے نہیں، یہ فکر مند رہتی ہو، یہ بس اس کی شادی سے فارغ ہوتی ہو تو نماز ہی نماز ہوگی، خدا کی قسم مصلی سے اٹھوں گی نہیں. تو شادی ہو گئی. میں نے کہا کیا بھائی مزدش ہو روکو، نماز پڑھنا شروع کو. اس نے کہا بالکل جیسے تنہا تھا ایسا ہے، یہ تو تن کیا ہوتا خدے اور کی ایک چھوٹا سا ننا اللہ اس کو دے تو میں بے فکر ہو جاؤں. وہ اپنے دلائل پر قائم تھی، میں بھی اپنے کہنے سے بات کیا. اس کا بیٹا ہو گیا، پھر میں اس کے پیچھے گیا. میں نے کہا اماں آپ نے نماز شروع کی ہوئی، اب نماز کیسے پڑھو گی؟ وہ بچہ میرے پاس ہوتا ہے، ہر وقت پیشاب کرتا ہے، ذرا تھوڑا سا چلنے لگے تو اپنی ماں کے حوالے کر دوں گی، مجھے کیا ضرورت ہے، بس میں یہ مصلی پڑا ہوا ہے اس کو بچھا دوں گی. تو ایک دن میں وہاں سے گزر رہا تھا، بہت لوگ جمع تھے. تو میں نے پوچھا کہا اماں کا رات کو انتقال ہو گیا. ساری باتیں ختم، نہ نماز پڑھی نہ مصلی پہ چلی گئی. بھئی یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں انسان کیسے دھوکہ کھا لیتا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اللہ فرماتے خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ دھوکہ دینے والی دنیا اور یہ شیطان یہ تمہیں دھوکہ نہ دے گا، بہت تکلیفیں پہنچا رہا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. علم کا معیار بھی یہ ہے کہ آدمی عقیدے میں پختہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے 2 طرح آیتیں نازل کی. ایک کہ مسائل و احکام بالکل واضح ہے، سب کو پتہ ہے، جیسے نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، شرک مت کرو، کفر کے قریب مت جاؤ. لیکن کچھ آیات ایسی ہے کہ جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے ان تک پہنچنا. حق تعالیٰ فرماتے ہر شخص جو اس کے تہ تک پہنچنا چاہے گا وہ فتنے کا شکار ہوگا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عالم لوگ کہاں چلے گئے جو سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو اب تعالیٰ نے کہا وہ جو عالم لوگ ہیں اور علم میں سچے اور پختہ ہے وہ کیا عجیب بات کرتے ہیں. یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہمارا پورا قرآن پر ایمان ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، محکم آیا تو یا متشابہ ہو، لیکن ایمان ضروری ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، وہی ہے. آسمان و زمین میں اس کا ثانی کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. کل من عند ربنا، محکم اور متشابہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اور یہ باتیں عقل مند سمجھ سکتے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے. بھئی یہ سب کو پتا ہے کہ نکاح کے بعد ایک اجنبی عورت حلال ہو جاتی ہے. نکاح کے بغیر تو اس کو شہوت سے دیکھنا بھی حرام نہ جائے. نکاح کیا چیز ہے؟ دونوں خاندانوں کی رضا سے دولہا و دلہن ایجاب قبول کرے، کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے.
ایک اندازے سے مہر مقرر ہوتا ہے، بس اب یہ زندگی بھر کے لیے تعلق ہو گیا۔ حق تعالیٰ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے کپڑے ہو، جامع عزت ہو، پوشاک ہو۔ آدمی اپنے کپڑے کا بڑا خیال رکھتا ہے، کہتے ہیں داغ تو عطر کا اور نجاست کا برابر ہے۔ کس کس کو کہیں گے کہ یہ میں نے گلاب لگایا، یہ میں نے گلاب لگایا، وہ دیکھتے ہی کہیں گے یار مولانا صاحب کے جبے پر اور کپڑوں پر یہ داغ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کوئی وہاں لکھا ہوا لگائے گا کہ یہ خوشبو لگائی ہے میں نے، لوگوں کی تذریف تو ہو رہی پریشان۔ تو خاون بیوی کا دفاع کرتا ہے اور بیوی خاون کا، اور حدیث میں ہے منحوس ہے وہ، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو بیوی کے ساتھ جو گفتگو کرتا ہے۔ وہ باہر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ جو ٹیلی ویژن اور نیٹوں سے اور چینلوں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہی کلچر ہے۔ ایک فعل کا زانی ہے جو اپنا عضو کسی اجنبیہ میں داخل کرتا ہے، اور ایک منہ کا زانی ہے۔ منہ کا زانی بے ڈھنگا بے ڈھک، اس کا ڈکن نہیں ہے منہ کا۔ بھائی یہ بات آپ کے اور گھر والوں کی تھی، یہ یہاں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پردے کی بات تھی۔ اس لیے تو وہ تیری بیوی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور اس لیے تو اس کا خاوند ہے، سب کا نہیں ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے کپڑے ہیں، جامع عزت ہے، پوشاک ہے۔ تو اپنے کپڑے کو لوگوں کو دکھاؤ گے دیکھیں پلیت کپڑا ہے، دیکھو یہ پلیت کپڑا نہ، اس کا پردہ کرنا فرض ہے، اس کا بچانا اور دفاع کرنا۔ کیا اسلام ہے، کیا کمالات اس میں جمع ہے، توبہ! اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں تھی موجودہ دنیا میں، جو اللہ نے فرمائی کہ یہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ 2 آنے کی بیوی کروڑوں کے آدمی کے پاس کروڑوں کی ہو جاتی ہے، اور کروڑوں کی شہزادی ناکارہ اور بدچلن کے گھر میں رل جاتی ہے، بے عزت ہو جاتی ہے۔ خاوند اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے۔ بزرگان دین بازاروں سے اٹھا لیتے تھے، اس سے توبہ کروا لیتے تھے، صاف کپڑے پہنا لیتے تھے، غسل کرا لیتے تھے، اور اس سے درخواست کرتے تھے بی بی یہ کام تو اسلام میں اور انسانیت میں بہت بڑا جرم ہے، اس کو تو چھوڑنا ضروری ہے۔ کیا کہنا ہوتا تھا، اور کیسے کیسے بزرگان دین گئے ہیں، مجھے سب کے واقعات معلوم ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جب دہلی کے اندر پوری تبلیغ کر لی، پورا دہلی سیدھا ہو گیا، تو پھر یہ بات رہ گئی ہے کہ بازار حسن میں کچھ عورتیں بٹھائی گئی ہے، اور وہ پورے شہر کے عذاب کا باعث۔ خواجہ صاحب ہر وقت سوچتے تھے کہ اس کا کیا علاج ہو۔ علاج تو دنیا کے اندر حکومت کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، اور جب حکومت نہ ہو یا بدچلن ہو تو پھر عوام کا نقصان یقینی ہے۔ خواجہ صاحب نے خواب دیکھا کہ بادل آ جاتے ہیں، لیکن جہاں بازار حسن ہے اس کو کاٹتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب سمجھ گئے کہ رحمت الہی متوجہ ہے اور نیک گڑیا ہے اور یہ توبہ کر لے گا۔ چنانچہ اپنے درس اور معمولات سے جب فارغ ہوئے تو شاگردوں کو کہا کہ میرے ساتھ فلاں جگہ تک برج تک چلے جاؤ، وہاں آگے میں چلوں گا، آپ نہیں جائیں گے۔ شاگرد بڑے حیران ہو گئے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ضروری کام ہے۔ کسی ایسے راستے سے گئے جہاں سے وہ بازار حسن دور پڑتا تھا، قریب سے تو پھر ارے کچھ شک کرو تو ہو جاتا۔ حضرت وہاں سے واپس آئے
اور وہاں کے جو ذمہ دار تھا اس سے بات کی کہ یہاں کی جو ہیڈ عورت ہے جو سب سے زیادہ مہنگی اور قیمتی ہے اس کا کتنا ٹکٹ ہے؟ اس نے بتایا کہ بس اس سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھا کہ بڑا مولوی صاحب آیا ہوا ہے. خواجہ سے بہت حسین جمیل تھے اور بہت زیادہ فرید گنج شکر کے خلیفہ ہے نا. فرید گنج شکر ایک جگہ لکھتے ہیں جب خواجہ میرے پاس آئے اور میں نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس خواجہ تیرے لیے قیامت کے میدان میں کافی ہے اور چیزیں نہ مانگو چھوڑو. حضرت نے جب اس عورت سے ملاقات کی تو اس کو کہا آپ دیکھ رہی ہے کہ میں ایک مولوی آدمی ہوں, آپ پہلے غسل کر لیں. اسے نہلایا اور پھر اپنے ساتھ کپڑے لے گیا تھا اپنے گھر والوں کے اچھے اور عمدہ کپڑے. کہا یہ پہن لو. وہ پہنا دیے اور پھر حضرت نے اپنا رومال بچھایا. کہا اس پر 1-2 رکعت پڑھ لو. جب وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور سجدے میں چلی گئی تو خواجہ سے چیخ چیخ کے روئے اور فرمایا خداوند تعالی ہدایت آپ اکیلے کے ہاتھ میں ہے اور نظام الدین کے پاس اس سے زیادہ اختیار آپ نے نہیں دیا ہے کہ ایک بدچلن اور گناہوں کی مرتکب عورت کو پاک صاف کرا کے آپ کے سامنے اس کا سجدہ کرا رہا. اب اس کو واپس آپ نہ کریں. کہتے ہیں 2-3 دن کے اندر بازار حسن کی جو طوائف تھی وہ تقوی اور پرہیزگاری کا وہ نظارہ پیش کر رہی تھی کہ لوگ مکہ و مدینے میں ان کو یاد کرنے لگے. خواجہ سے ہنستے تھے مریدوں سے, کہتے ہیں مہنگا مدرسہ بھی پڑھانا پڑتا ہے, آسان تو ہر ایک پڑھا سکتا ہے, یہ مہنگا مدرسہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو بے قیمت عورت قیمتی انسان کے ہاں بیش بہا ہو جاتی ہے. پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان سب کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وازواجہ امہاتہم. پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں یہ امت کی ماں ہیں. اب سوچ تو لے امت میں کتنے لوگ ہیں, کیسے پاک حضرت اللہ فرماتا ہے نہ ماں وہی ہے جو نبی کی منکوحہ ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ مرد سے عورت کو عزت ملے, سکون ملے, پردہ ملے, حجاب ملے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اب ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دیے تھے. میرا واقف تھا بہت زیادہ اور مسئلہ جانتا تھا کہ 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں جب تک کہ شرعی حلالہ نہ ہو. کچھ بدباطن دنیا میں ایسے بھی ہے جو ان کو کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, بس آپ رجوع کر لے اور دوبارہ نکاح کر لے. حالانکہ قرآن کہتا ہے فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 3 طلاق کے بعد اس خاوند کے لیے عورت حلال نہیں یہاں تک کہ کہیں اور نکاح کر کے آئے. جب نکاح کرے گی کہیں اور تو وہاں سے طلاق پائے گی, جدائی پائے گی, تب پہلے والے کے لیے حلال ہو. یعنی حلالے کا ثبوت من جملہ قرآن کریم سے ہے اور حلالے کا بالکل منکر قرآن کا منکر ہے. اور جو حلالے کا منکر ہوتا ہے وہ حرام پر رضامند ہوتا ہے. چند لمحوں کے حلالہ نہ کرنے والا زندگی بھر زنا اور حرام میں گزارنے پر راضی ہوتا ہے. ایسے کمعقل ہے. تو اور بھی بڑے مولوی میدان میں آئے اس کو بہکانے کے لیے. اس کو میں نے کہا, والدین بھی اس کے نیک تھے, کہ 3 طلاق کے بعد اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے خلاف کرنے والا وہ ہم مذہب کے اندر قبول نہیں کر سکتے. وہ آدمی جب تنگ آیا
میں کہتا ہوں بنوری ٹاؤن جامعہ فاروقیہ دارالعلوم کراچی احناف کے جو مکتبہ فکر ہے وہ سب کہتے ہیں کہ 3 ہے اور بغیر حلالے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس نے ادھر ادھر کے لوگوں سے بھی فتوے لے لی. عجیب بات ہے کہ ایک صحیح مسلک کا آدمی ضرورت کے لیے غلط مسلک سے رجوع کرتا ہے، اس کو شرم نہیں ہے. دل کا ڈاکٹر وہ دل کا حال جانتا ہے. اگر آپ کان اور آنکھ والے کے پاس جائیں تو کتنی بیوقوفی کی بات ہو. ہڈیوں کے درد کا علاج اگر آپ دل کے سرجن یا فزیشین سے کرانا چاہیں تو اس سے زیادہ حماقت موجود دنیا میں نہیں ہوگی. لیکن مسائل لوگوں کے گھروں میں ایسے یتیم ہو چکے ہیں کہ جنگ اخبار اٹھا لیتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بابا اخبار میں لکھنا اور شائع ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے کہ جلال پوری نے جو لکھا ہے صحیح آیا ہوا ہو. اخبار والوں کے اپنے بھی بیگن ترئی بک رہی ہے. خیر وہ آدمی جب تنگ آیا اور مسئلہ حرام و حلال کا ہے، اس کا اپنا بیان ہے، اب بھی زندہ اس شہر میں موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا اور ایک ہی رات میں 7 دفعہ استخارے کی نماز پڑھی اور 10-15 مرتبہ دعائیں مانگی پوری رات. یا اللہ مجھے روشنی عطا فرما اور میری عاقبت اور میرا انجام محفوظ فرما. تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، آنکھ لگی تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے کپڑے جو استری ہو چکے ہیں ایک ایک جوڑا بکس میں رکھ رہا ہوں. ایک جوڑے کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے پکڑا اور کہا کہ یہ تو ناپاک جوڑا ہے. کہ میں نے کہا میرے اپنے کپڑے کا نہیں، یہ آپ کے نہیں ہے جب تک یہ پاک نہ ہو جائے. پلید کپڑے آپ پاک کپڑوں میں نہ رکھا کریں، بہت بری بات ہے. کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ زوراور آیا اور اس نے وہ پلید کپڑے میرے اٹھا کے دور پٹک دیے. جب نیند سے وہ آدمی بیدار ہوا، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، یا کچھ دن تفسیر میں بھی بیٹھا رہا ہے، تو اس نے خود کہا کہ دل میں اور دماغ میں آیت آئی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تمہارے پوشاک ہے اور تم اس کے پوشاک ہو، لیکن یہ 3 طلاق کی وجہ سے پلید ہو چکی ہے اور تجھ سے علیحدہ ہے. اس کو اس طرح آپ نہیں رکھ سکتے. چنانچہ اس نے اسی وقت اسی گھڑی میں وہ متعلقہ مغلظہ کو چھٹ پٹ علیحدہ کی. راتوں رات ماں باپ بہن بھائی سب کو جگایا، کہا یہ صورتحال پیش آئی اور ابھی اس کو علیحدہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بھی پختگی چاہیے کہ آدمی حلال و حرام کے فرق پر ڈٹا رہے اور سازشی اور غلط پراپیگنڈے والے لوگوں سے نہ متاثر ہو، ایمان کی پختگی نہ ہو. تو وقتی عزت بچاتے ہوئے عمر بھر کا ایمان اور عزت آدمی کھو بیٹھے. امام مالک کے موطا میں ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی. زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، 100 طلاق ہو، 500 طلاق ہو، 1000 ہو، 1500. آپ نے فرمایا اما امرأتو کا فقط بانت من کا بثلاث، تیری بیوی 3 طلاق کی وجہ سے تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے. وَأَمَّا سَبْعٌ وَتِسْعِينَ فَقَدْ اتَّخَذْتَ كِتَابَ اللَّهِ هُزُوًا، اور وہ جو 97 زیادہ دی ہے آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا ہے، ہنسی اڑائی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ 100 طلاق ناجائز ہے اس لیے ہوئی نہیں، فرمایا 3 واقع ہے. فقط بانت امراتوں کا من، بیوی تجھ سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہے. اور وہ جو 97 ہے فقد اتخذت کتاب اللہ ہزوا، آپ نے اللہ کی کتاب کی ہنسی اور مذاق اڑایا ہے. اس سے بھی ایک خطرناک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی رات کو اٹھا اور اس کو خیال تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں.
بدقسمتی سے راستے میں کوئی نوجوان لڑکی اپنی اس کو ہاتھ لگایا، صرف ہاتھ لگایا بس. اس کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ میری بیٹی ہے، فوراً توبہ استغفار واپس ہوا. لیکن مسئلہ کتاب میں یہ ہے کہ بیوی عمر بھر کے لیے حرام ہو گئی. 70 صحابہ اور 300 تابعین اس پر فتویٰ لکھتے تھے، اور حنفی مذہب ہے، بالکل ٹھیٹ حنفی مذہب ہے. اب دونوں باتوں کے لیے پختگی چاہیے. اول جب گھر میں جوان لڑکیاں ہوں تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے. علماء کہتے ہیں ماں باپ کھلی کھلی باتیں بھی ان کے سامنے نہ کریں، ان کے دل اور دماغ کا بھی پردہ اور حجاب رکھنا ہے. شادی اور بیاہوں کی زیادہ باتیں بھی نہ ہوں. وقت سے پہلے لڑکی کو مشتہاب بنانا کوئی عقل مندی تھوڑا ہی ہے. اس کو اس قسم کے ذہن سے دور رکھنا ہے. بعض بچیاں اچھے کپڑے پہن لیتی ہے تو ماں باپ ان کو کہتے ہیں دلہن ہے، گالی ہے، نامناسب اور نہایت ظالمانہ جملہ ہے شادی سے پہلے، بلا وجہ کہ اس کو متہم کرانا ہے. ویسے آپ کہیں کہ بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ یہ دلہن ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارا حجاب اور عزت ہے، لیکن ان کو بھی پھر احتیاط نصیب نہیں ہوتی اور بہت زیادہ نقصانات ہو رہا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ احتیاط ہے کہ جوان لڑکیاں جس گھر میں ہو اس گھر میں ماں باپ بھی کلام کا پردہ کریں. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جوان لڑکی ہے کسی گھر میں اور اس کا باپ بد چلن ہے، بعض مریض ہوتے ہیں وہ عورتوں کے چکروں میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی طرح ٹیس ٹپاس کرتا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس لڑکی کا آپ نے اس باپ سے پردہ کرایا ہے. بھائی یہ ماں باپ کا بیٹا ہے لیکن بد چلن ہے، غلط سوسائٹی کا شکار ہے، اس سے بھی جوان ماں کا بھی پردہ ہے کہ بس کھانا رکھے اور دور رہے، اس کے ساتھ گپ شپ نہ لگائے، نہ قریب میں بیٹھے، نہ تنہائی میں رہے، نہ اس کے ساتھ سفر کر لے. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے انہوں نے بڑے تھپڑ کھائے، بڑے تھپڑ کھائے. بیان کرنے کی نہیں، وہ بھیانک ہے بہت زیادہ. دین کے مسائل جواہر ہے، یاقوت و مرجان ہے، قیمتی موتیاں اور ہیرے ہیں. اس لیے پیغمبر فرماتے ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعات نوافل سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب پڑھنا 1000 رکعات نوافل سے بہتر ہے. نوافل سے تو صرف آپ عابد زاہد بنیں گے اور مسئلے سے پورا علاقہ روشن ہو جائے گا، پورے خاندان چمک جائیں گے، پوری برائیاں گناہ چھوٹ جائیں گے، اور برائی اور گناہ چھوڑنے پر قوت حاصل ہو جائے گی. اور یہ ضرورت ہے کہ مومن کا ایمان پختہ ہو، وہ حلال و حرام کے درمیان فرق کرے. جہاں بھی حرام کا شائبہ ہو، آمیزش ہو، اس سے دور رہے. لا الہ الا اللہ. ہدایہ ثالث میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے ایک معاملہ کیا تھا خرید و فروخت، اور وہ معاملہ ام المومنین حضرت عائشہ کو پتہ چلا. حضرت عائشہ نے جب وہ معاملہ سن لیا تو ام المومنین نے کہا یہ تو غلط ہے، اس طرح تو بے نہیں ہو سکتی ہے. بے و خرید فروخت کے مسائل اتنے اہم ہیں کہ زید بن ارقم جیسے علم کے سپاسالار سے غلطی ہو گئی. صحابہ قصدن غلطیاں نہیں کرتے تھے، سہون ہوتے تھے. تو ام المومنین نے ان کو عجیب خط لکھا ہے
انہوں نے کہا قل زید ابن ارقم، زید ابن ارقم سے کہو کہ اس سودے سے پیچھے ہٹے، فوراً واپس کرے، مبی واپس کرے، اپنے پیسے واپس لے لیں۔ وَإِلَّا، اور اگر اس غلط سودے پر برقرار رہا، ابطل اللہ حجہ وجہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ وہ حجۃ الوداع اور وہ جہاد 19 جہاد میں مغازی میں زید ابن ارقم شریک ہوئے، بخاری ثانی مغازی میں ہیں، وہ سب کے سب اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ پتہ چلا کہ حرام و حلال میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں تلخ ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہم نے بڑے حج کیے اور ہم نے بڑے عمرے کیے اور ہم نے بڑے طواف کیے، لیکن دوسری طرف معاملے دیکھو، کسی نوکر کا ناحق تنخواہ روکی، ذرا سی بات پہ ناراض ہوا ہے، کئی سالوں کی زکوٰۃ روکا ہوا ہے، جی ابھی توفیق نہیں، سارا کام تو کر رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے تو فقہا کہتے ہیں زیور توڑ کر کے بیچے، زکوٰۃ کے لیے تو مکان اور جائیداد بیچنی پڑے گی، وہ تو فرض ہے، الفرض کالقرض، زکوٰۃ اختیاری چیز نہیں ہے کہ پیسے ہاتھ میں ہو تو دے دے گا، ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہیں؟ آنگا ڈانگا سے جا کے لیتے، آپ پیسے لے قرض اور گن کر کے گیا یہ زکوٰۃ ہے اور یہ فقیر مسکین مستحق کو ادا ہے۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ فرض کی ادائیگی کے لیے قرض لینا بھی فرض ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے قرض لینا بھی فرض ہے۔ بعض لوگ اس سوئی خیال میں مبتلا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جب آ جائے گا، بھائی ہے نہیں، آپ صاحب نصاب کس طرح ہوئے؟ سونا پورا، چاندی پوری، موڑی پوری، تجارت جمع رننگ مال مکمل، آپ جیسے اپنے کام کے لیے لاکھوں کروڑوں قرض لیتے، لے زکوٰۃ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ بعض لوگ اپنے پاس زکوٰۃ رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے، یاد رکھو، کان کھول کے سنو کہ جتنا آپ نے روکا ہوا ہے اس کا حساب دیں گے اللہ کے یہاں۔ فقراء و مساکین کا حق کس جرم میں روکا ہے؟ آپ کی اس زکوٰۃ سے اگر کسی کو آرام مل سکتا تھا اور نہیں ملا، جتنے دن بے چینی ہوگی وہ آپ مجرم و گناہگار ہے اس کی۔ آپ زکوٰۃ کا مال روک کر کے اور آرام آرام سے دینا، یہ آپ کا تقاضا ہے یا فقیروں کا ہے؟ اگر فقیروں کا ہے کہ وہ پہنچ نہیں رہے، آ نہیں رہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ فقیر و مسکین کے تقاضے کے تحت تو رکاوٹ جائز ہے، لیکن صاحب مال رکاوٹ نہیں کر سکتا سال پورا ہونے کے بعد۔ ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے۔ ایمان اصل قوت ہے، تمام اعمال پر اس کا اقتدار مسلم ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نیکیوں کی دعوت دے، ایمان اس کو کہتے ہیں جو آپ کو برائیوں سے، منکرات سے، شرک اور بدعت سے، فساد سے، ناکارہ اقوال و افعال سے روک سکے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، اس کو سچے مسلمان کہتے ہیں۔ باقی فطرے کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کئی موقعوں پر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب، 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا جو، یہ دینا پڑتا ہے ایک فطرہ۔ اور اگر گندم اور آٹے کے اعتبار سے دے تو صحابہ نے اتفاق کیا تھا معاویہ کے دور میں، انہوں نے روم سے گندم منگوایا تھا، بڑا مہنگا پڑ گیا تھا، تو نصف سا قرار دے دیا گیا، یعنی سا کا آدھا 2 کلو یا 2.25 کلو، اس کی قیمت ایک فطرانہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کشمش، جو اور کھجور کے حساب سے دیا کرے جن کی توفیق ہے، اور جو متوسط درجے کے ہیں وہ گندم اور آٹے کے حساب سے دیں۔ مقصد فقراء اور مساکین کا زیادہ بھلا کرتا ہے۔ فطرہ ہر
عاقل بالغ مومن پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے دے تو ہو جائے گا، ورنہ اس پر دینا واجب نہیں ہے۔ واجب ہر عاقل بالغ پر اپنے موڑی اور پونجی میں سے، اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود دے گی، لیکن اگر گھر کا بڑا آدمی سب کی طرف سے دینا چاہے تو دینے کی اجازت ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ فطرے اور زکوٰۃ کا مستحق مومن ہے جو فقیر مفلس مسکین ہو، اس کا بیان کافی ہے جب تک کہ حال تکذیب نہ کرے۔ ایک کلمہ گو مسلم کا یہ کہنا کہ میں مصرف ہوں، مستحق زکوٰۃ ہوں، اس کے جھٹلانے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، کافی ہے۔ بہت زیادہ تگودو، بہت زیادہ تحقیقی حال کی حاجت نہیں۔ الگ تحقیق سادات بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور فطرہ بھی۔ سادات اور بنو ہاشم بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب ہونے کے ان کو غیر زکوٰۃ سے ان کا تعاون کیا جائے گا۔ الگ تحقیق سادات اور بنو ہاشم کو جو غلط فہمی میں دی گئی وہ بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سادات کو بھی نہیں دے سکتے اور غیر سادات بھی ان کو نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ فقہ اور حدیث کے اعتبار سے پختہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فطرانہ نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جائے، آخری وقت اس کا نماز عید جانے کی گھڑی ہے، لیکن یہ سنت و افضل وقت ہے، ورنہ جب تک ادا نہیں کیا گیا ہو ذمے پر واجب رہے گی اور یہ شخص اس کے تاخیر کا گناہگار ہوگا۔ نماز عید کے لیے کوشش کی ہے ساتھیوں نے، اور امید ہے کہ متصل میدان میں ہوگی، اور احوال دنیا تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ مخلص دوستوں نے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں ایک میٹنگ میں بھی پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کی عید برقرار رہے گی۔ اب وہ جس طرح بھی ہے اس طریقے سے پڑھنی ہوگی، لیکن امید ہے کہ عید کی نماز جسے بینر پہ لگا ہوا ہے پورے ٹائم جو 8 بجے دیا ہے قدیم وقت، اسی حساب سے انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ قدیم اور جدید کا فرق آپ یاد کریں، کیونکہ آپ نے گھڑی پہ ٹائم بدلا ہے، ہم نے نہیں بدلا ہے۔ ہائے صاحب رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی اعمال کی پختگی نصیب فرمائے اختتام رمضان تک، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو عقیدے اور اعمال کی رغبت محبت شوق نصیب فرمائے۔ وآخر احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین ونصلی ونسلم علی رسولک الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فیا ایہا المؤمنون وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات۔ عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر مبارك
شهر المواسات شهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی فرما لیجیے. صفوں کے سیدھے ہونے کے تین مطلب ہے. ایک تو نمازی جڑ کے کھڑے ہو, آپس میں بھی فاصلہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ اپنی ایڑیاں اور پنجے سیدھ میں ہو. تیسرا یہ کہ پیروں میں فاصلہ کم ہو. سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر. دیکھا ہے آپ نے سورہ والتین میں بواسیر کا علاج عنایت فرمایا. پوچھ نہیں کہ علاج کی مدت کتنی ہے. وہ علاج تو مرض تک ہوتا ہے. جب مرض ہو تو علاج ہو, جب مرض ظاہر ہو جائے علاج خود ختم ہو جائے. ایک شخص فجر کی جماعت میں شامل ہو مگر اسے یاد آئے کہ اس نے فجر کی سنت تو نہیں پڑھی, تو سورج نکلنے کی کتنی دیر بعد, سورج نکلنے کے 7 منٹ بعد سنت فجر پڑھے. آپ نے لا الہ الا اللہ کا جو وظیفہ بتایا 70,000 دفعہ, کیا اس سے مردے کی بخشش یقینی ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. مرد پر سونا پہننا کیوں جائز نہیں؟ یہ عورتوں کی خصلت ہے. آگے بڑی دعائیں دی حضرت اللہ آپ کو تندرستی دے, خوش رکھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں خوشی نصیب فرمایا. ضد تلاوت کے لیے قیام کر کے تکبیر کہنا ضروری نہیں, بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے. ایک آدمی نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد وتر چھوڑ دی
اور کہا کہ تہجد پڑھ کر، یہ بھی ایک طریقہ ہے، قیام اللیل، تہجد، اس کے بعد وتر پڑھا۔ حرمین شریفین میں بھی ایک دفعہ اعلان ہوا تھا کہ تراویح کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لوگ وتروں کے بعد نفلیں پڑھتے ہیں، بلکہ قیام اللیل کے بعد انہوں نے پھر وتر پڑھا ہے۔ تراویح کے بعد نفل کی ممانعت اور مستند حوالہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ اس پر احسان الوتر لکھی گئی کتاب چھپ چکی ہے۔ مغفرت اور جہنم سے خلاصی میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے، اور اللہ بخش دے گا تو جہنم سے بچ جائے گا، اور جب جہنم سے خلاصی ملے گی تو مغفرت ہو چکی ہوگی۔ قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت بھی سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں۔ بخاری کی حدیث کے مطابق مشرکوں کا حج کے لیے حرم شریف جانا منع ہے، پھر شیعہ کیوں جاتے؟ علماء حق اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ شاہ فیصل کے زمانے تک یہ بندش تھی۔ شاہ فیصل مرحوم نے اسلامی بلاک بنانے کے لیے اجازت دی۔ اگر مہر میں سونے کا سیٹ دے اور اس میں 1 تولہ مہر کا رکھے، مقصد یہ کہ 3 تولے کا سیٹ ہو، اس میں سے 1 تولہ مہر کا رکھے تو کیسا ہے؟ درست ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات نہیں مرتا مگر اللہ اس سے فتنہ قبر سے بچے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے سے حضرت خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ میں اپنے بیٹے کا نام زروری رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نام کے معنی کیا ہے؟ جامع الدین والدنیا۔ ابن عباس نے کوئی تفسیر لکھی نہیں، یہ روایت ہے۔ اقبال گیلانی اور ان کی تفسیر کے متعلق کیا رائے؟ مجھے معلوم نہیں کہ اقبال کون ہے اور گیلانی کون ہے۔ پوچھنا ہے کہ روزے کی حالت میں دوران نماز امام صاحب کو زکام کی وجہ سے جمع ہوا پانی گلے کے اندر چلے جانے کا احتمال ہوا، تو اس صورت میں امام کیا کرے گا؟ اس لیے کہ پانی اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایسے خیالات ہیں آپ کے، اس طرح کوئی پانی اندر نہیں جاتا۔ آپ نے اول درود پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے شروع میں درود نہیں ہے، اخیر میں ہے۔ میرا کنسٹرکشن کا کام ہے، میں پلاٹ پر دکان بنا کر بیچتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے مکان کی کل مالیت پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہے یا پھر سالانہ منافع پر؟ کل مالیت جمع منافع۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، 70,000 دفعہ پڑھ رہا ہوں، کیا میں اپنے والدہ کے علاوہ آپ کے بھائی مرحوم کے لیے بخش سکتا ہوں؟ جی ہاں، اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے نیک صالح اولاد نارینہ کے لیے دعا کی درخواست ہے، آمین۔ کسی مسلمان کو حاجت پوری کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا مسلمان کی حاجت پورا کرنا پسند نبوی میں 20 سال کے اعتکاف ورنہ سے بھی زیادہ مجھے بیاجر ہے؟ یہ روایات دیکھنی پڑے گی۔ شیخ ایک خاتون کے پاس 25,000 روپے ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، جبکہ اس کے پاس 4 تولے سونا بھی ہے۔ سونے کا نصاب پورا نہیں، تو کیا اس خاتون کے ذمہ حقیقت یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ نہیں ہے، بس کا نصاب کم ہے؟ ہم جو ریڈیو پر مسجد آرام سے تراویح سن رہے ہیں، اس میں جو سجدہ تلاوت آتا ہے، کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ براہ راست نشر ہو رہا ہے، اس لیے کرنا پڑے گا۔ اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی فاتحہ کا بسم اللہ پڑھ لے لیکن مزید کوئی آیت سے سورت نہ ملائے، کوئی حرج نہیں۔ آج کل یہ عام رواج ہو گیا کہ نکاح کے بعد بغیر رخصتی کے لڑکا لڑکی بات چیت ملاقات کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا کہ لڑکا باقاعدہ اپنی حاجت تک پوری کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے تو جواب میں کہتے کہ نکاح ہو چکا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ غلط ہے، جب تک باقاعدہ رخصتی نہ ہو، ملاقات اور جماع حرام ناجائز ہے۔ مجھے ایک میسج موصول ہوا کہ نبی کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہوئی اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کو
یہ سب جھوٹی روایت ہے. قضا عمری کی روایت جھوٹی ہے. اسلام میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کو ناپسند فرمانے کا، جس سے یہ خدشہ ہو کہ اس کے ملنے سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. بہرحال جب کوئی وجہ ہے تو بچ سکتے ہیں. فجر کی نماز و اشراق سے پہلے سے تلاوت کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت چونکہ نفل نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے مکروہ اوقات میں بھی جائز ہے. تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی بٹوانا بدعت ہے. کافور کی خوشبو لگانا جائز ہے. پیٹ میں بچہ الٹا ہے، ڈاکٹر نے بتایا کون سی آیت لکھے. یہ کوئی دکان نہیں ہے میرے پاس ایسی، ڈاکٹروں سے کرائے. کیا امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ جب اپنی عمر کے آخری حصے میں بیمار تھے اور وضو کرتے وقت انہوں نے موضوع کے اوپر سے پیروں کا مسح کیا اور اپنی تیمارداروں سے فرمایا کہ آج میں وہ کام کر رہا جس ساری زندگی منع کرتا تھا. یہ نوح ابن ابی مریم نے حضرت سے روایت کی. وفات سے 4 دن پہلے جوربین کا مسح کیا. فرمایا الآن افعل ما كنت امنع عنہ. داڑھی پر خضاب لگانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خضاب والے امام کے پیچھے والی نماز ہوگی. کیا نماز درست ہو جائے؟ جی حوالے درست ہے. حوالے اور کیا چاہیے؟ نابالغ بچوں کا فطرہ دیا جائے گا، یہ واجب ہے. بڑے کا نہیں، بڑے کا خود دے گا. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد نہانے سے وضو ہو جاتا ہے. جی ہاں. کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں بتایا کہ دجال کے پیروکار ہرے امام باندھے ہوں گے؟ جی ہاں. مشکات صفحہ 477 جلد ثانی. دجاجلہ کی علامت ہے. پچھلے جمعے کو آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آتے ہو تو تازہ وضو کر کے، یعنی ہر نماز کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ معذور شرعی ہے. معذور شرعی اسے کہتے ہیں کہ جس پر 4 رکعت نماز کا وقت نہیں گزرتا مگر وہ تکلیف پیش آتی ہے. جب ایسا معذور ہو تو 5 نمازوں کے لیے 5 وقت کا وضو لازم ہو. قطرے کپڑوں پر لگنے سے جہاں شک ہے وہ دھو لے. بعض اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لوگ سورج چڑھے سیرے کرتے، یعنی صبح کے معاف آثار نظر آتے، آثار نکلتے. اچھا، کہ آپ کے زمانے میں لوگ سورج چڑھے سجدے کرتے تھے، یعنی اچھا نہیں، غلط بات. ایسی کوئی روایت نہیں. ایک عام آدمی اردو میں علامات قیامت پر کون سی کتاب دے گا؟ علامات قیامت مولانا نور محمد صاحب دہلوی، علامات قیامت مولانا یوسف لدھیانوی. ہم 4 بھائی ہیں، میں اکیلے 18 سال سے محنت مزدوری کرتا ہوں جبکہ والد زندہ ہے. اب ہم 4 بھائی الگ ہو گئے. محنت مزدوری میں بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا. کیا میرے جمع رقم میں بھائیوں کا حق ہے؟ جی ہاں. آپ باپ کی زندگی میں باپ کا مزدور ہے. مزدور مالک نہیں ہوتا. ونان بخور اور ڈر بزن. اصل مالک باپ ہے. اور جائیداد کی تقسیم میں، پونجی کی تقسیم میں آپ اور کام نہ کرنے والے بھائی برابر ہیں. آپ کی محنت مشقت کا آپ کو ثواب ملے گا. 5 ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے اور نیچے کرنا گناہ کبیرہ و حرام ہے. جو شخص قادیانی کو مسلمان کہے یہ نامناسب غلط بات ہے. اگر کوئی عورت شادی کے 4 مہینے بعد ماں بن جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو ویسے ہی ماں بن رہی تھی. اگر شادی نہ بھی ہوتی تو وہ بن رہی تھی. وہ تیار بچے کو لے کے آئیے نا کہ دوسرا خاوند کیا محنت کرے گا. ایسا ماں بچے کے ساتھ آئیے. حرام کی اولاد ہوگی. منت کے روزے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ پورا کرنا چاہیے. جس فلیٹ میں اوپر رہائش ہو نیچے مسجد ہو اس میں نماز درست ہے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو سردار کہے یا وہ جماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہو اس کو دیو کا بندہ کہے، یہ گالیاں ہیں انسانوں کی بد اخلاقی. کیا کوئی عام مسلمان کسی عالم مفتی کی موجودگی کے باوجود کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوا سکتے؟ کوئی حرج نہیں.
عید کے بعد 6 روزے مکروہ ہے. اچھا جی. خطبات احکام یہ کمزور روایت ہے. مولانا اشرف علی صاحب کو اس میں تحقیق نہیں ہے. بعض مالدار لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے نہیں رکھتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعد میں فدیہ ادا کرتے، ہرگز فدیہ نہیں ہوگا. مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے، میرا 1 لاکھ روپے کا قرض ہے لوگوں پر، اور دوسرا میرے اوپر 60,000 کی BC ڈلی ہے، اور ایک رکشہ جو میں خود چلاتا ہوں. پوچھیں کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ آپ کی جتنی رقم بچے گی، سال گزرے گا، نفع یا نقصان کے ساتھ 2.5% زکوٰۃ ہے. آپ امام کے تراویح پڑھانے پر امام کے اکرام جائز قرار دے رہے کہ ہمارے محلے کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ متفق فصلہ ہے. وہ فصلہ جو متفق اس کو وہ کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ ہے. قرآن و سنت کے خلاف اتفاق جھوٹا ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے کہ قیامت کے روز جب آپ حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو ایک ایسی جماعت آئے گی جس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور انہوں نے ہری پگڑیاں باندھی ہوگی، فرشتے انہیں آپ کے پاس جانے سے روکیں گے تو انہوں نے آپ کے دین میں تحریف کی. بخاری و مسلم کی حدیث درست ہے. اگر کوئی شخص کسی غیر ملک میں پورا رمضان کا مہینہ گزارے تو کیا وہ صدقہ فطر دونوں جگہ وہاں بھی دے سکتا ہے اور اپنے ملک بھی بیچ سکتا ہے؟ حرمین شریفین دیگر سعودی علماء اکرام فقہ میں حنبلی شافعی، لیکن عقائد میں یہ حضرت کس کو مانتے ہیں؟ یہ سب کے سب اشاعرہ ہیں. میں نے سنا کہ عقائد میں عبدالوہاب نجدی کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. اہل حدیث ہے، جبکہ یہ بات لوگ ان کو عقائد میں دیوبندی کہتے نہیں، موحد ہے اور اشاعرہ ہے سب. آپ کے بیانات تفسیر انٹرنیٹ کے ذریعے میں سن کر اسلام پر چلنا اور دین پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اللہ آپ کو صحت شفا دے اور آپ کا سایہ دیر سلامت رکھے. پوچھ نہیں کہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے روزے کی کیا احکام ہے؟ کیا وہ روزے قضا کر سکتی ہے؟ یعنی اگر بچے کو دودھ پلانے سے دودھ ختم ہونے کا اندیشہ ہے یا اتنی کمزور ہو جائے گی کہ روزے میں نڈال ہو جائے گی تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے اور بچے کی اور اپنی زندگی کا خیال رکھے، بعد میں رکھے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس قسم کی خواتین سحری میں بھی دودھ پیے پانی کی جگہ اور افطار بھی ٹھنڈے دودھ سے کرے تو اللہ کی شان ہے کہ دودھ بھی بڑھ جائے گا اور پیاس بھی نہیں لگے گی اور تکلیفیں ختم ہو جائے گی. بیٹے کی صحت اور بہنوں کے رشتوں کے لیے دعا کرتا ہوں. والد والدہ اور بیٹے کی صحت شفا کے لیے دعا، اللہ پاک سب کو صحت شفا دے. میری بانجی جس کا نام سبیحہ ہے، اس کی عمر 1.5 سال ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ اسے صحت دے. الحمدللہ یا رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء. جن بیماروں کا ذکر ہوا اللہ ان کو صحت شفا دے. جن مسلمان مرحومین کا تذکرہ ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، کونین کی سرخروئی نصیب فرمائے، جملہ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی